السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان تین کام کر لے وہ ہلاک ہو جائے گا، اور پھر فرمایا وہی انسان وہی تین کام اگر کر بھی لے تو وہ نجات حاصل کر لے۔ وہ تین کام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ تین کام یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے اپنے خواہش کے پیچھے بھاگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جس انسان نے اپنے نفس کی پیروی کر لی، جو نفس کے پیچھے بھاگا، اپنے خواہش کے پیچھے بھاگا، اور اس نے یہ نہ سمجھا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اور حرام اور حلال کے بیچ فرق نہیں سمجھا، اپنے خواہش کے پیچھے بھاگا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور جس نے حرام اور حلال کے سمجھا، حرام کھانے سے بچا اور حلال کھانا کھایا، وہ سب نجات پا جائے گا دنیا میں۔ اور دوسری، جس شخص دولت کے پیچھے بھاگا، دولت کمانے کے لیے بھاگا، دولت کا غلام بن گیا، اور دولت کمانے کے لیے یہ نہیں سمجھا کہ یہ دولت حرام کی کمائی سے آ رہی ہے یا حلال کی کمائی سے آ رہی ہے، اور دولت کا غلام بن گیا، وہ شخص ہلاک ہو جائے گا۔ اور جس نے اسی دولت کو ایک دنیا میں بسر کرنے کے لیے صرف سمجھا کہ یہ دولت سے صرف دنیا میں بسر ہو سکتا ہے، اور اس نے حرام اور حلال کا فرق سمجھا، اس نے اپنے حلال کمائی سے اپنے بچوں کو پرورش کی، اپنے ماں باپ کو کھلایا، اپنے اولاد کو کھلائی، حلال رزق دیا، اور اپنے آپ کو بھی حلال کمائی کے اندر سیمت رکھا، اور حرام کمائی کی، اس میں ملاوٹ نہ کی، اور اپنے حرام کمائی سے کبھی اس نے حرام کی کمائی نہیں کی، اور اس میں ملاوٹ نہیں ہوئی، حلال میں حرام ملاوٹ نہیں ہوئی، وہ شخص نجات پا جائے گا۔ اور تیسری یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو میں سمجھتا ہو، یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہو، یا اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہو یا الگ سمجھتا ہو، اس شخص بھی ہلاک ہو جائے گا۔ کیونکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شرمندہ کرنے والی بات ہے۔ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا رب تبارک و تعالیٰ کے بھی ناگوار گزرتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو جتنا سادگی سے رکھے، اپنے آپ کو سادگی رکھے، اور لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے، لوگوں کے سامنے یہ نہ کرے کہ میں کچھ ہوں، لوگوں کے سامنے محبت رکھے، اور دنیا میں سب اشرف المخلوقات سے محبت کرے، اور میں کا دعویٰ چھوڑ دے، ہم کا دعویٰ چھوڑ دے، تو رب تبارک و تعالی اس کی بھی نجات فرما دے گی۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول ہے۔ اور دنیا میں جب تک لے آپ رہیے، رب تبارک و تعالی سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیے، اللہم اغفر لنا قبل الموت، یعنی اے پروردگار عالم، موت سے پہلے ہماری مغفرت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ دعا کرتے رہیے کہ اے پروردگار عالم، موت سے پہلے میری مغفرت عطا فرما، اور ورحمنا عند الموت، یعنی اے پروردگار عالم، موت کے وقت ہم پہ رحم فرما، موت کے وقت ہم پہ اپنا کرم فرما۔ یعنی موت جب آتا ہے تو جا کنی کا وقت ہوتا ہے، موت جب آتی ہے تو جا کنی کا وقت ہوتا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کی مغفرت ہوگی، آپ کی دعا
कबूल होगी। आप रब तबारक व तआला के आगे गिड़गिड़ाएंगे तो वो गफूर रहीम, वो बख्शने वाला है, वो आपकी दुआ को कबूल करेगी, हमेशा कबूल करता है अपने बंदों की दुआ। इसलिए आप हमेशा दुआ मांगते रहिए रब तबारक व तआला से, और हमेशा हलाल रिज़्क़ की तलाश कीजिए और हराम की तरफ तवज्जो ना करें, हराम की कमाई को तवज्जो ना दें। और हराम खाने का भी मतलब है जैसे शराब या जुआ खेलना, ये सब हराम है। ये सब करना यानी हलाक की तरफ जाता है। इससे बचें और आप एक बेहतरीन ज़िंदगी, एक सकून भरी ज़िंदगी जिए और रब तबारक व तआला के आगे आप ईमानदार रहिए। बेशक रब तबारक व तआला आपको बख्शने वाला है। बेशक आपसे गलतियाँ भी हुई तो रब तबारक व तआला के आगे हाथ फैला करके उनसे दुआ कीजिए, मग़फ़िरत माँगिए, आपकी यकीनन दुआ कबूल होगी और आप अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क़ कमाइए ताकि आपके बच्चे के अंदर हलाल रिज़्क़ रहेगी, वो आपके बच्चे के भी आपकी तरफ रुजू होगा। और हर बच्चा अपने माँ-बाप की तरह ही बनना चाहता है, चाहे जैसा भी उसका माँ-बाप हो, वो उसी की तरह बनना चाहता है। हर बेटा अपनी बाप की तरह चलना चाहता है, अपने बाप की रास्ते पे चलना चाहता है। हर बेटी अपनी माँ की तरफ चलना चाहता है, अपनी माँ की तरफ रुजू होता है। तो आप अगर सही काम करेंगे, हरा हराम और हलाल का फ़र्क समझेंगे, तो आपका औलाद भी ये समझेगा। इसलिए मुसलमानों के चाहिए हराम और हलाल में फ़र्क समझना चाहिए और आप सब हराम और हलाल का फ़र्क समझिए। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, सबको बख्श देगा बेशक। आप लोग हमेशा दुआ करते रहें।